کہا کہ ان کی زوجہ ان کو بہت اصرار کرتی ہیں کہ تم کہیں سے بھی کما کے لاؤ، بس مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے. تو اس میں جب شوہر حلال ذرائع سے اس کے مطالبات پورے نہ کر سکے اور حرام کی طرف بڑھ جائے تو وبال کس پر ہوگا؟ اس کا تو ہم جواب دے چکے تھے کہ وبال دونوں پر ہی ہے. بیوی کے ایسے مطالبات شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھنے کے باوجود کرنا جو وہ حلال ذرائع سے پورے نہ کر سکے، اپنی حیثیت کے مطابق پورے کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسے مطالبات کرنا ہی عورت کا گناہ ہے. کیونکہ شوہر پہ ٹینشن میں آتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، بیوی کے طعنے سن کے دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس طعنوں سے بچنے کے لیے وہ حرام کما کے لایا تو ہم یہ کہیں کہ چلو جی آپ تو بھولے شاہ تھے، کوئی بات نہیں، اصل قصور بیوی کا ہے. بیوی نے چونکہ ابتدا کی ہے اس پہ یقیناً وبال زیادہ ہوگا، لیکن شوہر بھی مکلف ہے، عاقل بالغ ہے، لہٰذا اس قسم کے حرام کما کر اگر صرف عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ لے کر آتا ہے تو بالکل گناہ میں برابر کا شریک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے بیوی پر توبہ واجب ہے، اس پر بھی توبہ کرنا واجب ہوگا. اس کا دوسرا حصہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اگر شوہر حرام کما کے نہ لائے بلکہ اس طرح بیوی کے مطالبات سے تنگ آ کر اس کو طلاق دے دے تو کیا یہ ایسی صورت میں ایسے عذر اور ایسے سبب کی بنا پر بیوی کو طلاق دینا صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ طلاق دے دیں. ہم ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بیوی اگر نافرمان ہے، شدید قسم کی زبان سے اذیتیں پہنچاتی ہے، یا گناہ اعلانیہ طور پر کرتی ہے، یا اس طرح گناہ کے مطالبات کرتی ہے، تو شوہر پیار سے محبت سے اس کو سمجھائے اور ایک عرصے تک اس کو تنبیہ کرتا رہے. جب بالکل مایوس ہو جائے اور وہ یہ دیکھے کہ یہ عورت کسی بھی طریقے سے نہیں سنبھل رہی تو بہرحال شریعت اس کو اس بات کا اختیار اور اجازت دیتی ہے کہ اب اگر وہ اقدام علی الطلاق کرتا ہے، یعنی طلاق پر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے، طلاق کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے، تو بالکل کوئی گناہگار نہیں ہوگا اور نہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یہ اس طلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بغیر کسی وجہ کے دی جائے، یا دنیاوی وجوہات کی بنا پر یا اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر معمولی وجوہات کی بنا پر دی جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. لیکن جو طلاق اس بنیاد پر دی جائے کہ مقصود ہی رضا الہی کا حصول ہو، جیسے ایک شخص حرام نہیں کماتا، وہ نہیں چاہتا میں حرام کماؤں، میں حلال کما کے چاہے کم کیوں نہ ہو تنگ دستی میں گزارا کر لوں گا لیکن اپنے رب کو راضی کروں گا، اور اس کے جواب میں اگر بیوی اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے اور پھر یہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ طلاق اپنی ذات کی خاطر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے رضا الہی کے حصول کے لیے دے رہا ہے. اس طلاق کو اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں فرمائے گا بلکہ یہ محمود اقدام ہے کہ حرام میں پڑنے کے بجائے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ ایک ایسا قدم اٹھا لے کہ جو بظاہر ایک ظاہری طور پہ ناگوار لگتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہ برا نہیں ہے. ایک